بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی، آج کی تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ۔ جناب، بات یہ ہے کہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ ابھی تک جو ہے کوئی اس میں استحکام نہیں آیا۔ معاشی صورتحال وہ بھی سب کے سامنے ہے، اس میں بھی کوئی استحکام نہیں آیا۔ پاکستان کے دونوں معاملات جو دونوں محاذوں پہ بے تحاشا مسائل موجود ہیں، حکومت کے لیے بھی ہیں اور حکومت کے خلاف جو پارٹی ہیں، خاص طور پہ تحریک انصاف کے لیے بھی۔ عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں کی سیریز مکمل کر لی، لیکن اس کے باوجود نئے لائے عمل کا اعلان نہیں ہوا۔ تاہم امریکی سفارتکاروں سے ان کی ملاقاتیں جو ہے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے مختلف سوالات کا جواب میں یہ کہا کہ یہ ملاقات کوئی معنی نہیں رکھتی، ابھی بڑی خبریں آنے والی ہیں۔ اب بڑی خبریں کیا ہیں؟ بڑی خبروں کے بارے میں اسلام آباد جو ہے وہ بہت خاصا گرم ہے، اور وہ اس کا کہنا تو یہ ہے کہ 48 دنوں میں یا 48 گھنٹوں میں، کچھ لوگ 48 گھنٹے کہتے ہیں، میں 48 گھنٹے نہیں مانتا، لیکن 48 دنوں تک کی بات کی جا سکتی ہے کہ یہ 48 دنوں میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ تاہم وہ جو ہمارا، آپ کا، لوگوں کا اندازہ تھا کہ ستمبر جو ستمگر بنے گا وہ کیا ہوگا، تو 48 دنوں میں تو ستمبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر اکتوبر کی باری آ جائے گی۔ ستمبر اکتوبر جو ہے یہ مشکل حالات ہیں پاکستان کے لیے۔ ایک جانب تو سیلاب نے جو ہم پر ستم ڈھایا وہ اپنی جگہ ہم برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ رحمت بارہ تھا جو ہمارے لیے زحمت بن گیا، اس لیے کہ ہم نے صحیح منصوبہ بندی نہیں کی، ہم نے کوتاہی کی، ہماری حکومتوں نے کوتاہی کی، اور معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ آ گئے کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ لیکن جس انداز میں نقصان ہوا، نقصانات کا اندازہ جو کیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا بھر کے حوالے میں سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جتنا نقصان ہو کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہماری منصوبہ بندی نہیں ہے، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کی جائے گی، بلکہ ہمارے خوشنود علی خان صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے یہ خبر دے دی ہے کہ اب جو ہمارے CNC ہیں، سپہ سالار یعنی قمر جاوید باجوہ، ان کو ایک نئی جو ہے اہمیت کی ایک جو چیئرمینی دی جائے گی یا ایک ذمہ داری دی جائے گی فراغت کے بعد۔ ابھی یہ نہیں پتہ کہ ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 6 مہینے یا سال کی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم جو ان کو ذمہ داری سونپی جائے گی وہ ڈیمز کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ انہوں نے سارا علاقہ دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ نقصانات کس انداز میں ہوا، اور آبی گزرگاہوں میں جس طرح آبادیاں بنی ہیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو آئندہ کے لیے اس پہ آگے بند باندھا جائے گا کہ آبی گزرگاہوں میں اس طرح کی آبادیاں یا ہوٹلز یا دوسری چیزیں جو نہ بنیں، کیونکہ جتنا نقصان ہوا ہے اس میں وہ عمارتیں بھی شامل ہیں جو غیر قانونی طور پر رشوت کی وجہ سے یا کسی اور انداز میں کر کے انہیں بنایا گیا تھا۔ تاہم وہ سب ملیہ میٹ ہو گیا، اور کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اس قسم کے بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری انہوں نے ایک اور خبر دی ہے کہ جو CNC کا فیصلہ، سپہ سالار کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ ابھی کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں موجودہ جو ہیں ندیم انجم صاحب، جنرل ندیم انجم صاحب، ان کا سپہ سالار کا فیصلہ ہو گیا ہے، وہ سپہ سالار بنیں گے۔ اسی طرح جنرل عامر اور جنرل محمد سعید صاحب جو ہیں ان کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی عہدوں میں سے کسی ایک کو مل سکتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہو گیا، فیصلے ہو گئے، کہاں ہو گئے، کیسے ہو گئے، کب ہو گئے، ان پہ عمل درآمد کب ہوگا، ابھی کوئی کچھ نہیں کہا جاتا۔ اندازے ہیں، ان کو خبریں کہہ لیں، افواہیں کہہ لیں، یا مستقبل کی منصوبہ بندی کر لیں، جو بھی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ ملک میں معاشی استحکام جب ہی ہوگا جب سیاسی استحکام ہوگا۔ سیاسی استحکام کے لیے حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جس طرح مقدمات اور عدالت کی طرف کھیلا جا رہا ہے، یا جس انداز میں عمران خان صاحب جو ہیں عدالتوں میں حاضر بھی ہو رہے ہیں اور ناراض بھی ہیں، تو وہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ انہوں نے ایک طرف تو عطر من اللہ کی بڑی تعریفیں کی، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں یہ وہ۔ دوسری جانب جو ہے انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے رکن ارشاد شاد صاحب کو شوکاز نوٹس دیا۔ یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے دیا کہ کیوں، حالانکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت چونکہ ہنگامی حالات ہے پاکستان میں، سیلاب کی وجہ سے 60% رقبہ جو ہے وہ زیر آب ہے، لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، تو قومی خزانے پہ تو بہت بھار پڑ گیا نا۔ پہلے ہی ہم ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارے یہاں پہلے ہی بہت زیادہ مسائل تھے، مہنگائی کے، بے روزگاری کے، اب مزید بے روزگاری کے اور مہنگائی کے
جو مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ لہٰذا اس حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ارشاد شاہ صاحب نے جو ایک ریٹ کی اور اس پہ جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں اس نے بڑا احسان کیا قوم پہ کہ قومی خزانہ بچا لیا، کہ 9 ضمنی الیکشن روک دیے، یعنی معطل کر دیا انہوں نے فیصلہ، اور انہوں نے کہا سابق فیصلہ معطل اور وہ لوگ جو ہیں بحال کر دیے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ قومی خزانے پہ بھار پڑتا ہے الیکشن، بار بار الیکشن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نئے الیکشن یہ 2023 میں ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ جمہوریت اسی طرح چل سکتی ہے، جمہوری اقدام اسی طرح مضبوط ہو سکتے ہیں کہ اپنے تواتر کے ساتھ الیکشنز ہوتے رہیں، تو یہ سیاسی رہنماؤں کی بھی تربیت ہوگی، سیاسی پارٹیوں کی بھی تربیت ہوگی، اور ایک سلسلہ چلتا رہے گا، تو پھر جمہوریت جو ہے وہ استحکام پکڑ سکتی ہے۔ اور اگر اس میں رخنہ اندازی کی گئی کسی بھی انداز میں تو غلط ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہے اتار چڑھاؤ حکومت کا تبدیلی، اور یہ اپنی جگہ یہ ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر سب کچھ ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی بھی ایک تربیت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اب اس کو عمران خان صاحب نے برداشت نہیں کیا۔ عمران خان صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر بن کے نہیں بیٹھے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نئے الیکشن ہونی چاہیے، لیکن وقت پہ ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو۔ ہم تو کہتے ہیں جس کو مینڈیٹ ملا اس کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے رزلٹ 18 کا مانا تھا، 2018 کا، تبھی عمران خان صاحب کی حکومت کو برداشت کیا تھا۔ اب آپ سے نہیں برداشت ہوئی، آپ نے ان کے خلاف تحریک چلائی، آپ نے اپنی اکثریت شو کر کے اپنی حکومت تبدیل کر دی، تو ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ برداشت کرتے، کیونکہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون ان کی بھی حکومتیں 2 دفعہ گرائی جا چکی ہیں، لیکن وہ اور انداز میں تھی۔ یہ تو قانوناً اور یہ تو پارلیمنٹ کے اندر سے ہوا، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی گرائی گئی تھی، وہ 5 سے 5 اپنا ٹینور جو ہے 5 سالہ وہ مکمل نہیں کر سکی تھی۔ لیکن یہ جو ہے یہ تو سارا پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوا ہے۔ تو اب خدا را ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کھیلیں، اور پارلیمنٹ میں آئین سازی کریں، پارلیمنٹ میں ترمیم کریں، جس بھی قومی ادارے کے مستحکم کرنا ہے، استحکام دینا ہے، یا جہاں بھی کسی کو اعتراض ہے وہ اپنی اکثریت شو کر کے پارلیمنٹ میں قانون میں ترمیم کریں، تاکہ مستقبل کی پالیسیاں جو بہتری کے ساتھ چلائی جا سکیں۔ لیکن ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، ہم صرف ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ ہیں۔ تو جو انداز اپنایا جا رہا ہے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ ابھی فی الحال چاہے جیسے بھی لوگ ہیں، میرا اپنا ایک اندازہ، میرا اپنا ایک تجزیہ، غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ ایگری کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، کہ فی الحال ابھی جو موجودہ حالات ہیں سیلاب کے، یہ میں نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، اور تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی الیکشن کے حالات نہیں ہیں، نہ ہی معاملات ایسے ہیں کہ قومی خزانے پہ بھار ڈالا جا سکے فوری طور پہ، چاہے الیکشن کمیشن تیار بھی ہو تب بھی نہیں الیکشن ہو سکتے۔ تاہم کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی الیکشن جو ہے بہت جلد ہونے والے ہیں، نگران حکومت کا فیصلہ ہو گیا اور نگران حکومت بننے والی ہے۔ اچھا ایک اور ہمارے یہاں کسی کی چڑیا بول رہی ہے، یہاں کسی کی وہ کہتے ہیں اپنا مختلف طاقتوں سے، کہیں طوطا بول رہا ہے، کہیں مینا بول رہی ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے۔ تو ہمارے بھی ایک مرشد صاحب ہیں پیرس میں بیٹھے ہوئے، وہ بول رہے ہیں کہ جناب 48 دنوں میں پاکستان کی سیاست میں بہت تبدیلی آنے والی ہے، اور دیکھیں گے آپ اس میں 2-3 چیزیں تو انہوں نے عام سی کہیں، ایک یہی تھی کہ ایک ٹیکنوکریٹ کی یا کوئی ایسی حکومت بن جائے گی جو ان دونوں سے مختلف ہوگی۔ چلے ایسے ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی، یا بنگلہ دیشی جو ایک طرز حکومت تھا جس میں عدلیہ کو فوقیت دی گئی تھی، اس طرح کی یہ ساری چیزیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ ہمارے حالات جو ہیں ویسے نہیں جیسے ان کے حالات تھے۔ اچھا دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انتخابات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس میں بھی مسئلہ مسائل ہیں، فوری طور پر نگران حکومت بن سکتی ہے۔ لیکن ایک بڑی عجیب و غریب سی انہیں بات کی ہے، وہ مرشد صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ پاک بھارت جنگ لڑ جائے، یعنی جنگ ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور دونوں کے مسائل ایسے نہیں ہیں۔ وہ کہہ نہیں یہی تو مسئلہ ہے کہ انٹرنیشنلی یہ لوگ بیک ڈور آپس میں مل کے طے کر رہے ہیں۔ انہیں کیا مطلب، ان کی چڑیا نے یہ کہا ہے کہ بیک ڈور کو مذاکرات میں طے ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی جھڑپیں شوشا کے لیے کر لے، اور کرنے کے بعد دونوں کی جانب جو ہے عوام کو مطمئن کر دیں۔ جب یہ وہ بات آئی تو مجھے اچانک خوف سا آنے لگا، کہنے لگے عمران خان ایسے قابو نہیں آئے گا، یہ اس قسم کے کوئی غیر معمولی واقعہ ہوگا تو ہوگا۔ تو مجھے ڈر لگا کس بات کا کہ ایک غیر معمولی واقعہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، جو پشاور پبلک اسکول کا، جو آرمی پبلک اسکول کا، اور وہاں ہمارے جو ہے ننھے پھول مسل دیے گئے تھے۔ تو
تو غیر معمولی واقعہ تھا، اور اس وقت عمران خان دھرنے میں تھے اور وہ دھرنا پھر ختم کر دیا تھا بغیر کسی اعلان کے۔ اس وقت بھی عمران خان بڑی مطلب زور و شور سے آگے پیچھے چل رہے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے، یعنی وہ مرشد سائیں کی چڑیا یہ کہتی ہے کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی جھڑپیں دونوں ملکوں میں، دونوں ملکوں کے عوام جو مطمئن ہو جائیں اور پھر حکومتیں اسی شانتی کے ساتھ چلتی رہیں اور اپنے وقت پر الیکشن ہو جائیں۔ اپنا وقت کیا ہے 2023، اس میں الیکشن ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو کہ ایک نئے امتحان میں ہم پڑ جائیں، چاہے وہ سرحدی جھڑپیں بھی ہوں، اس میں انسانی جانیں ضائع ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے، جانیں انسانیت کے حوالے سے بھی، چاہے وہ ادھر کی ہوں یا ادھر کی ہوں، کسی کی بھی ہوں، کسی رنگ، کسی نسل، کسی مذہب کی ہوں، کسی زبان بولنے والے کی ہوں، انسانی جان کی فکر تو کرنی چاہیے۔ انسانی حقوق تو یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے جینا چاہیے، ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، امن چاہتا ہے، ہمسایوں سے بھی اور پورے خطے میں بھی امن چاہتا ہے، کیونکہ امن ہوگا تو خوشحالی ہو، ترقی ہوگی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔